حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی بیوی کو پتہ چلا کہ ان کے جڑواں بیٹوں میں سے عیسیو حضرت یعقوب علیہ السلام کا دشمن بن رہا ہے اور ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ماموں کے پاس حران میں چلے جائیں اور اپنے بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہونے تک وہیں رہیں، اور ساتھ ساتھ ماں نے یہ بھی کہا کہ وہاں اپنی ماموں زاد بہن سے شادی کر لیں۔ چنانچہ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے۔ راستے میں اندھیرا چھا گیا تو ایک پتھر سر کے نیچے رکھ کر سو گئے۔ انہوں نے خواب میں ایک سیڑھی دیکھی جو آسمان سے زمین تک کھڑی کی گئی ہے اور فرشتے اس پر آ جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام سے مخاطب ہوئے، میں تجھے بابرکت بناؤں گا اور تیری اولاد کو بڑھاؤں گا، اور یہ زمین تیرے لیے اور تیری اولاد کے لیے بابرکت کر دوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کو بہت خوشی حاصل ہوئی اور منت مانگی کہ اگر میں اپنے والدین کے پاس خیر و سلامت سے پہنچ گیا تو اس جگہ اللہ کی عبادت کے لیے عبادت گاہ بناؤں گا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ مجھے مال دیں گے تو اس میں سے میں 10واں حصہ خدا کے لیے وقف کر دوں گا۔ اور پھر اس پتھر پر نشان لگا دیا تاکہ بعد میں وہ پہچانا جا سکے۔ اس کا نام بیت ایل رکھا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں بیت المقدس موجود ہے، جسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعد میں تعمیر کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سفر مکمل کرنے کے بعد اپنے ماموں کے پاس سرزمین حرام میں پہنچے۔ ان کے ماموں کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ چھوٹی بیٹی بڑی کی نسبت زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے چھوٹی بیٹی کا رشتہ مانگا تو ماموں نے اس شرط پر رشتہ دینا قبول کیا کہ آپ 7 سال تک ان کی بکریاں چرائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی۔ جب 7 سال کی مدت مکمل ہوئی تو ماموں نے ایک کھانا تیار کیا اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور لیا کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا۔ وہ کمزور نظر والی اور کم خوبصورت تھی۔ صبح ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میرے پاس آنے والی ماموں کی بیٹی لیا ہے، تو انہوں نے ماموں سے کہا کہ آپ نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے، آپ نے میرے ساتھ راحیل کا رشتہ کیا تھا۔ تو ماموں نے جواب دیا کہ ہمارا یہ دستور نہیں ہے کہ ہم بڑی سے پہلے چھوٹی کا نکاح کریں۔ اگر آپ راحیل سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ 7 سال کام کریں تو میں آپ کی شادی راحیل سے کر دوں گا۔ جب 7 سال گزرے تو ماموں نے راحیل کا ہاتھ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو دے دیا اور ان کے ساتھ نکاح کروا دیا۔ اس وقت اس شریعت میں 2 بہنوں کا ایک شخص کے ساتھ نکاح میں رہنا جائز تھا، اور پھر تورات میں اسے منع فرما دیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ساتھ ساتھ ایک ایک لونڈی بھی دی۔ لیا کی لونڈی کا نام زلفا تھا اور راحیل کی لونڈی کا نام بلہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لیا کی خوبصورتی کی کمی اس طرح پوری کی کہ اسے اولاد عنایت فرمائی۔ لیا سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 6 بیٹے اور 1 بیٹی عطا فرمائی۔ لیا سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی اولاد روبین پیدا ہوئے، اور پھر شمعون، پھر لاوی اور پھر یہودا پیدا ہوئے۔ اس طرح کی صورتحال میں راحیل کو سمجھ آئی کہ اسے حمل نہیں ہو رہا۔ اس نے اپنی باندی ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہبہ میں دے دی۔ ان کے ہاں جو پہلا بچہ پیدا ہوا اس کا نام دان رکھا، دوسرا بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام تفتانی رکھا،
جب لیا نے یہ صورتحال دیکھی تو اس نے اپنی باندی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ اس سے 2 لڑکے حاد اور عشیر پیدا ہوئے۔ اس کے بعد لیا سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 مزید بچے پیدا ہوئے جن کا نام وساکر اور زابلون رکھا گیا۔ ان سے پھر ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام دینا رکھا گیا۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیا سے 7 بچے پیدا ہوئے۔ پھر راحیل نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور التجا کی، اے اللہ مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور وہ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام سے حاملہ ہوئی، اور پھر انہوں نے ایک عظیم اور خوبصورت بچے کو جنم دیا جس کا نام انہوں نے یوسف رکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد سرزمین حرام میں ہی رہائش پذیر رہی، اور وہ اپنی شادی کے بعد بھی 6 سال تک اپنے ماموں کے ہاں مقیم رہے اور اپنے ماموں کی بکریوں کو چراتے رہے۔ اس طرح ان کو وہاں 20 سال گزر گئے۔ اب یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے اپنے وطن جانے کی اجازت مانگی۔ ماموں نے کہا، تیری وجہ سے میرے مال میں بہت زیادہ برکت ہوئی ہے، اب آپ جتنا چاہو میرے مال سے مانگ لو کہ آپ کی بکریوں سے جو بچے پیدا ہوں ان میں سے سفید اور سیاہ دھبوں والے، اور ہر وہ بچہ جس کی سفیدی سیاہی سے ملی ہو یا اس کی سیاہی سفیدی سے ملی ہو، اور بکروں میں سے ہر سفید رنگ کا بغیر سینگوں والا بکرا دے دیں۔ ماموں نے کہا ٹھیک ہے۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بکریاں جانور بہت سے ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ آپ اپنے باپ اور اپنی قوم کے پاس واپس جاؤ اور میری مدد تیرے ساتھ ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے یہ بات اپنے خاندان سے کی تو وہ سارے فرمانبرداری سے ساتھ چلنے کو راضی ہو گئے، اور آپ اپنے اہل و عیال اور مال کو لے کر چل پڑے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں نے کھانا تیار کیا اور پوری قوم نے ان کے ساتھ کھانا کھایا اور سب نے ایک دوسرے کو الوداع کہا۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والدین کے پاس واپس آ گئے۔ اسی طرح جب حضرت یعقوب علیہ السلام ارض صحیح کے پاس پہنچے تو آپ کے پاس فرشتے آئے اور منزل مقصود تک پہنچنے کی نوید سنائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی عیسو کی طرف پیغام بھیجا اور اس پیغام کے ذریعے اپنے بھائی سے انکساری اور نرمی کا اظہار کیا۔ قاصد نے واپس آ کر اطلاع دی کہ آپ کا بھائی عیسو 400 سوار لے کر آپ کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ آپ یہ خبر سن کر پریشان ہو گئے اور نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ عاجزی کے ساتھ خوب گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی اور کہا کہ اے اللہ مجھ سے میرے بھائی عیسو کے شر سے محفوظ کر دے، اور پھر اپنے بھائی کے لیے بہت بڑا ہدیہ تیار کیا جو کہ 200 بکریوں اور 20 بکروں، 200 بھیڑوں اور 20 مینڈوں، 30 اونٹنیوں اور 40 گایوں، 10 بیلوں اور 20 گدھے گدھیوں پر مشتمل تھا، اور غلاموں کو حکم دیا کہ ان سب کو الگ ہانکیں اور ہر قسم کے جانوروں کے درمیان کچھ فاصلہ رکھیں، اور یہ بات بھی ان کو بتا دی کہ جب ان کو عیسو ملے تو وہ پوچھے گا کہ تمہارے ساتھ یہ جانور کس کے ہیں، تو ان کو کہنا کہ یہ آپ کے غلام یعقوب کے ہیں جو انہوں نے ہمارے سردار عیسو کے لیے ہدیہ بھیجے ہیں۔ اسی طرح ہر غلام یہی بات کہے گا اور یہ بھی کہے گا کہ یعقوب بھی پیچھے آ رہا ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال یعنی 2 بیویوں، 2 باندیوں اور 11 بچوں کو ساتھ
لے کر 2 رات کی مسافت سے پیچھے ہو گئے، اور رات کو آپ سفر کرتے اور دن کو آپ چھپ جاتے۔ جب دوسری رات کی صبح ہونے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے سے ان کے بھائی عیسو 400 سفاروں کو لے کر آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ اپنے اہل و عیال سے الگ ہو کر آگے بڑھے اور اپنے بھائی عیسو کو دیکھا تو 7 دفعہ اس کے لیے سجدہ کیا۔ اس وقت یہ طریقہ سلام کا انداز تھا اور ان کی شریعت میں جائز تھا، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین نے اور ان کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا تھا۔ چنانچہ جب عیسو نے ان کو دیکھا اور آگے بڑھ کر ان کو گلے لگایا اور چوما اور رونے لگ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تحفہ قبول کرنے کی درخواست کی اور اصرار کیا تو عیسو نے ہدیہ قبول فرمایا اور دونوں بھائیوں میں رنجش ختم ہو گئی۔ اب عیسو واپس لوٹا، وہ آگے آگے تھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام اس کے پیچھے۔ راستے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیٹا عطا فرمایا جس کا نام بنیامین تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے۔ سفر کے دوران راحیل کو بہت تکلیف ہوئی اور وہ بچے کی ولادت کے بعد وفات پا گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں افراس میں دفن کیا، جس کو آج کل بیت النحم کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بطور نشانی اس کی قبر پر ایک پتھر رکھا، جو آج تک قبر راحیل کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد محترم حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے ہاں کنعان نام کے علاقے کی ایک حبنوم نامی بستی میں ٹھہرے، اور اسی علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے۔ آپ نے شکم بن جمور سے 100 بکریوں کے عوض یہ زمین خریدی تھی، وہاں اپنا ایک گھر بنایا اور سایہ حاصل کرنے کے لیے ایک چھپر تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہاں ایک عمارت بنانے کا حکم دیا تاکہ وہاں سے اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہو، اور یہی آج بیت المقدس ہے۔ اسی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کیا تھا، اور یہی وہ پتھر کی جگہ ہے جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حرام جاتے وقت نشانی لگائی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ایک بیماری کی وجہ سے 180 سال میں انتقال ہوا، اور آپ کو آپ کے دونوں بیٹوں عیسو اور یعقوب علیہ السلام نے آپ کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دفن فرمایا۔ یہ وہی جگہ ہے جو انہوں نے 100 بکریوں کے عوض خریدی تھی۔